اچھا، یہاں پہ ایک علمی نکتہ بھی آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ سلام، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور جو سلام ہم میں رائج ہے، جو معاشرے میں رائج ہے، ہم جو سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ سلام بطور تحیہ ہے۔ اور بطور تحیہ کا مطلب یہ ہے کہ خیر و برکت، گویا ہم جب سلام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سے دو مراد لیتے ہیں، اور اگر لغت کے اعتبار سے اس کو سرچ آؤٹ کیا جائے تو اس کے دو علماء نے مطالب بتائے ہیں، میننگز بتائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو سلام ہم عام طور پہ کرتے ہیں تحیہ، اس کا مطلب ہے خیر و برکت، گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہر معاملے میں یا تمہارے ہر معاملے میں خیر ہو، برکت ہو، بلیسنگز ہوں، اور رحمت ہو، اور اچھائی ہو، اور بہتری ہو، یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے نام کی نسبت سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام السلام بھی ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے کے تمام آفات سے، تمام شر سے محفوظ فرمائیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جنت کا ایک نام دارالسلام بھی ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام دارالسلام ہے کہ وہ آفات سے سلامتی کا گھر ہے۔ گویا جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں، شر کے خلاف اور آفات کے خلاف اور شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف، یہ ساری چیزوں سے آپ پناہ میں آ جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہر معاملے میں خیر بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اب چونکہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور اسم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اور بھی 99 نیمز ہیں، جیسے رقیب بھی ہے، اور حفیظ بھی ہے، اور قدیر بھی ہے، اور قادر بھی ہے۔ تو اگر ہم کہیں السلام علیکم، تو اس کا ایک معنی یہ بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ و نگہبان رہے، یعنی اللہ رقیب علیکم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ و نگران بھی رہے، نگہبان بھی رہے۔ اور اسم اللہ علیکم، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم پر سایہ فگن رہے، تم اس کی حفاظت میں رہو، اس کے نام کی برکت تم پر نازل ہو۔ اور ہم اکثر لوگوں کو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو۔ تو گویا جب ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے میننگز بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، محافظ ہو، نگہبان ہو۔ گویا یہ کمپلیٹ پیکج ہے جو ہم دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو پیکج دینا ہے یہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں بہت سارے دلائل ملتے ہیں سلام کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کو پھیلانے کے بارے میں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے زندگی میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جاؤ جب تک تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ پھر سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں فرمایا بس جب تم اپنے گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ تحیہ کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ تو یہ تحیہ جو ہے یہ خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان کو سلام کہیے، یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں۔ پھر سورہ زاریات کی آیت نمبر 25 سے 24 میں، بے شک آپ قرآن مجید کھول کے بھی پڑھ لیں، اس میں فرمایا کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبریں بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ بات ہو رہی ہے جب ان کے گھر 2 فرشتے آئے تھے۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک انتہائی لطیف معنی کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ السلام علیکم دین اسلام سے ہے اور ملت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، جس کی اتباع کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں ہم پڑھتے ہیں اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔